أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور شادمانی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کا کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ ماہ رمضان ہم تماموں کے لیے نصیب فرما لیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کریں خصوصاً کہ ماہ رمضان پانے کے بعد اس ماہ رمضان کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس میں خوب نیکیاں لوٹیں، اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حاضرین، آج کی تراویح میں قرآن کریم سورۃ البقرہ کا آغاز کیا گیا اور آپ لوگوں کے سامنے ایک جز الحمدللہ 8 رکعتوں میں حافظ صاحب بڑے ہی اچھے انداز میں بنا کسی رکاوٹ کے مسلسل آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے گئے، اور الحمدللہ ہم لوگ تماموں نے ایک پارہ تقریباً قرآن کریم سماعت فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا پڑھنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے اتنا اجر ہم سننے والوں کو بھی نصیب فرما لیں۔ حاضرین، انشاءاللہ بعد نماز تراویح روزانہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اس کو لے کر کے اس سے متعلقہ آداب جو ہیں وہ آداب آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کریم کا ایک پارے کی تفسیر کا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کی تفسیر میں اگر ایک آیت بھی لے لیں تو ایک ماہ رمضان بھی گزر جائے گا، تب بھی جو ہے اس کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو برکیف ہم انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں تقریباً 20 قرآن کریم کی آیات لے کر کے 20 آداب بلکہ 25 جتنا ہو سکے انشاءاللہ العزیز ان آداب کو ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ ماہ رمضان ہے، تو اس ماہ رمضان کے شروعات میں میں چاہ رہا تھا اس ماہ رمضان سے متعلق کچھ آداب آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا تو اس میں ہمارا سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں روزے رکھیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے روزے کی ایک فضیلت بیان کروں گا، بے شمار فضیلتیں ہیں، روزے کی ایک فضیلت بیان کروں گا۔ انشاءاللہ ہمیں اس فضیلت کو سننے کے بعد روزے رکھنے میں اور دلچسپی اور مزہ اور جو ہے انشاءاللہ العزیز اس عبادت میں اور اخلاص انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا یہ فضیلت سننے کے بعد۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل کفارہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ ہر عمل کا کفارہ ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث طویل ہے، میں مختصر حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے لایا۔ اس حدیث کو علماء اکرام نے ہمیں 2 طرح سے سمجھایا ہے کہ روزے کی فضیلت، ایک انوکھی فضیلت اس حدیث سے علماء اکرام نے ہم کو سمجھایا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ جو دیگر عبادتیں کرتا ہے جیسے نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہاں حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ چھوڑ کر کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ تعالی ہر نیکی کے بدلے 10 سے 700 گنا تک اللہ رب العزت دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے الا الصوم، روزے کو چھوڑ کر کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اب بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز جو ایک نیکی پڑھا اس کے اللہ تعالیٰ
दुगना अजर, दुगना तिगना जितना हो सके अल्लाह ताला उसके नीयत के हिसाब से अजर देगा, तो उसकी नेकियां होंगी। अगर इसके गुनाह भी हो जाए तो अल्लाह ताला क्या करता है, इसकी जो जायद नेकियां हैं ना, इन नेकियों के बदले इन गुनाहों को लेवल कर देते हैं। ये नेकियां इन गुनाहों के लिए कफारा हो जाती हैं, ये नेकियां इन गुनाहों के लिए कफारा हो जाती हैं। अब बंदा कहाँ आ गया, ना माइनस ना प्लस। अगर नेकियां हो तो प्लस, हाँ गुनाह हो तो माइनस। यहाँ जायद नेकियां गुनाह के बदले में अल्लाह ताला लेवल कर देता है। अब न्यूट्रल में है बंदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत भेजना है, तो रोज़े के बदले अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसको जन्नत में दाखिला फरमाएं। क्योंकि अल्लाह ताला रोज़े की नेकियां नहीं देगा। रोज़े की नेकियां अल्लाह ताला कब देंगे, बोलिए भाई कब देंगे, कल क़ियामत के दिन। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदार के लिए दो खुशखबरियाँ हैं। एक, जब वो इफ्तार करने बैठता है तब एक खुशखबरी है उसके लिए, और जैसे ही अल्लाह ताला से जब क़ियामत के दिन मुलाकात करेगा तब भी उसके लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला उस रोज़े के बदले उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक मफ़हूम। दूसरा मफ़हूम उलमा ने समझाया है कि हर अमल का कफ़ारा है सिवाय रोज़े के, रोज़े का बदला मैं दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस मिस्कीन उसके नाम से मशहूर है। हदीस मिस्कीन किसको कहते हैं? सहाबा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मिस्कीन कौन है, तो सहाबा ने कहा जिसके पास दीनार और दिरहम नहीं वो मिस्कीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दुनिया का मिस्कीन हो गया, मैं तुम्हें क़ियामत के दिन का मिस्कीन पूछ रहा हूँ। तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़ियामत के दिन एक बंदा बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा, नमाजें होंगी उसकी, बेशुमार नेकियां लेकर के आएगा, हुकूकुल्लाह में परफेक्ट रहेगा ये, मगर साथ साथ में हुकूकुल इबाद में कोताहियां होगी उसकी। किसी का हक छीना होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की गीबत की होगी, किसी को मारा होगा, किसी का माल छीना होगा, किसी को धोखा दिया होगा, बेशुमार उसके गुनाह भी होंगे। फिर अल्लाह ताला उसकी नेकियां इकट्ठा करेंगे। मज़लूमीन जिन पर वो दुनिया में ज़्यादती किया उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाएंगे कल क़ियामत के दिन। एक एक आएंगे, कहेगा कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा काम किया, अल्लाह उसकी नेकियां उठाएंगे उसको देंगे। दूसरा आएगा, अल्लाह मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसकी नेकियां उठाएंगे, अल्लाह ताला देते जाएंगे यहां तक कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। मज़लूमीन और होंगे और मज़लूमीन आएंगे, कहेगा कि अल्लाह मेरे साथ ये काम किया, फिर अल्लाह ताला उसके गुनाह उठा करके इसके हक में डाल देंगे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़ियामत के दिन का मुश्किल। तो अल्लाह ताला जितने भी अमाल हैं नेकियां दे देगा, सिवाय एक अमल की नेकी नहीं देगा। कौन सी? बोले भाई कौन सी? रोज़े की। अल्लाह ताला रोज़े का बदला किसी को नहीं देगा, उसकी नेकियां किसी को नहीं देगा अल्लाह ताला। इस रोज़े के बदले अल्लाह ताला, अगर वो बंदा मुवहिद हो, इस रोज़े के बदले अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। क्योंकि इस रोज़े में जो है सिर्रियत है मेरे भाई, सिर्रियत समझते हैं? क्योंकि रोज़ा रखा है बंदा, किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है और उस बंदे को मालूम है। अगर कोई इफ्तार में आपके दस्तरखान में आकर बैठ जाए, दिन में पानी पी लिया हो चुप करके, आप उसको क्या समझेंगे? रोज़ेदार समझेंगे। सामने आप उसके इफ्तारी के आइटम ढक लेंगे, भाई खाओ भाई, रोज़े से थे तुम, पानी दोगे वगैरह वगैरह। अब वो रोज़े से है या नहीं है किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है। क्योंकि अल्लाह यही फरमाते हैं हदीस में, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बी। इसलिए हम जो है अल्लाह ताला के लिए खालिस रोज़ा रखना है और इस फजीलत को हम जहन में रखना है। हाज़रीन, रमज़ान के इस रोज़ों के कुछ आदाब हैं, इन आदाब को हमें अपनाना चाहिए। कुछ आदाब ऐसे हैं वाजिब हैं, वाजिबी तौर पर हम इन आदाब को अपनाना है, अगर नहीं अपनाएंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। और कुछ ऐसे हैं मुस्तहब हैं। वाजिबी आदाब क्या हैं? 3 चीज़ें खुसूसन: झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना। क्या क्या भाई? झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना। अल्लाह ताला जो है रमज़ान में सरकश शयातीन को तो जकड़ देते हैं, इसलिए जो है अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे अंदर का शैतान ना जागे इस रमज़ान में। कम से कम हमारे इस अंदर के शैतान को हम दबा करके रखेंगे इंशाअल्लाह।
اسے کامیاب ہونے کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے۔ اور یہ اندر کا شیطان کب جاگتا زیادہ؟ مسجدوں میں جاگتا ہے، آ کر کے مسجدوں میں تاخراتوں کے وقت جاگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم تماموں کی حفاظت فرمائے یہ اندر کا شیطان جاگنے سے۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا دینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے نہیں رکتا روزے کی حالت میں بھی، روزے کی حالت میں بھی جو آدمی ان تینوں چیزوں سے نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں روزہ ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کی زبان کو روکیں، کسی کو گالی دینے سے اپنے آپ کو روکیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے اپنے آپ کو روکیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیارا ادب ہمیں سکھائے ہیں رمضان میں۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے دے، کیا کرنا بھائی؟ کیا کریں گے؟ کوئی گالی دے دے، کہو بھائی میں روزے سے ہوں۔ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی تمہیں گالی دے دیا، دیکھ کے جا فلاں جا گالی دے دیا، کہو گھوم کر کے مسکرا کے میں روزے سے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسا کریں، کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، بس۔ اللہ اکبر، آپ کے حق میں انشاءاللہ العزیز اجر اللہ رب العزت ضرور ضرور لکھے گا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اگر تم عمل کرو گے۔ اسی طرح روزے کے جو آداب مستحب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ کثرت سے نیکیاں کرنا۔ یہ رمضان نصیب فرمائے اللہ، کثرت سے نیکیاں کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، کیونکہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز تراویح پڑھے گا، پوری رات اللہ تعالیٰ اس کو قیام کرنے کا اجر دیں گے، پوری رات اللہ تعالیٰ اس کو قیام کرنے کا اجر دیں گے۔ اسی طرح بعد نماز فجر مسجد میں ہی بیٹھ جائیے، اپنے مصلی پہ ہی بیٹھ جائیے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیے۔ اللہ اکبر، آپ کے حق میں بے شمار فضیلتیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح اس ماہ رمضان میں کوشش کیجئے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ میری نماز کسی بھی صورت میں ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ با جماعت، شروع میں امام جو اللہ اکبر کہتا ہے اس سے پہلے میں مسجد میں حاضر رہوں، اس کی کوشش کیجئے۔ یہ ماہ رمضان ہے، اس کی ٹریننگ کر لیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کیجئے کہ کم از کم جو سنن مؤکدہ ہیں، 12 رکعت، فجر سے پہلے کے 2 رکعت، ظہر سے پہلے کے 4، ظہر کے بعد کے 4، مغرب کے بعد کے 2، عشاء کے بعد کے 2، یہ 12 رکعت مجھے نہیں چھوٹیں گے۔ اس کو طے کر لیں کہ یہ 12 رکعت کسی بھی صورت میں پڑھوں گا، کیونکہ جو ان 12 رکعت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، بولیے بھائی کیا کریں گے؟ جنت نہیں بلکہ جنت میں گھر بنائیں گے اللہ رب العزت۔ کتنی اسپیشلٹی ہے۔ اب اس میں علماء اکرام کہتے ہیں چاہے آپ 1 دن کا بھی کر لیں یا جو اہتمام کرتا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور جنت میں گھر بناتے چلیں۔ ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے پکڑیں، قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے پکڑیں۔ یہ قرآن ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نہ سمجھے میں قرآن رمضان میں تراویح سن لیا پورا قرآن بس میں نے حق ادا کر دیا، نہیں۔ اٹھاؤ قرآن، اٹھا کر کے قرآن کریم پڑھو، پڑھنا آتا ہے قرآن کریم یاد کرو، یاد ہے قرآن کریم تو دہراؤ، ریویژن کرو، جو بھی یاد کیے ہیں اس کو بار بار پڑھتے رہو۔ اس کا رمضان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح اس رمضان کے آداب میں سے یہ ہے سحری کرنا، یہ روزے کے آداب ہیں۔ سحری کرنا یہ روزے کے آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ہاں، کیا سحری کرنا، رات میں 2 بجے پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا، ڈائریکٹ جو ہے صبح میں اٹھوں گا، ایسے مت کیجیے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجیے کہ سحری کے وقت اگر آپ کا پیٹ بھرا بھی ہے تو آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ کھجور کھائیں۔ سحری کریں تو کس سے کریں؟ آپ کوشش کریں کہ سحری میں کھجور سے کروں۔ آپ کو اگر بھوک زیادہ لگی ہے
کھانا پینا سب کھا لیجئے آپ اپنے اطمینان کے لیے، مگر آخر میں کم از کم آپ ضرور کوشش کیجئے کہ میں یہ سحری کھجور کے ذریعے سے کروں۔ اسی طرح اس رمضان کے آداب میں سے یہ ہے افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک سحری کرنا۔ آپ کی اور طلوع فجر جو اذان کا وقت ہے، طلوع فجر اور آپ کے درمیان 6 سے 7 منٹ کا وقفہ ہو۔ اس وقفے سے پہلے آپ کیا کرو؟ آخری وقت میں سحری کرو۔ یہ یہودی سحری نہیں کرتے ہیں، ہمیں سحری کرنے کا سکھایا گیا۔ اور افطاری جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی وقت ہو جائے افطاری کر لو، جیسے ہی وقت ہو جائے۔ یہ احتیاط کے طور پر 2 منٹ چھوڑنا، 3 منٹ چھوڑنا، یہ احتیاط شریعت میں نہیں ہے میرے بھائی۔ افطار میں جلدی کرنا ہے۔ اگر ہم افطار میں جلدی نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ احتیاط میں ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں؟ وقت ہو جاتا ہے، احتیاط کے لیے 3 منٹ 4 منٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ امت خیر میں اس وقت تک رہے گی جب وہ افطار میں کیا کرے گی؟ جلدی کرے گی۔ اسی طرح افطار میں تازے کھجور کھانا، کھجور سے روزہ کھولنا۔ کھجور میں بھی تازے کھجور، اگر وہ میسر نہیں ہے تو سوکھے کھجور سے مراد جیسے عام طور پر عام کھجور جو ملتے ہیں وہ کھجور، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ یہ بھی روزوں کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح انہی آداب میں سے ایک آخری ادب یہ ہے کہ افطار کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ آپ افطار کے فوری بعد دعا پڑھ لیں یا پھر جب آپ کو یاد آئے تب دعا پڑھ لیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر کے رکھ لیجئے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الأجر، اجر ملے گا انشاءاللہ اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ پیاری دعا ہے، اس دعا کو افطار کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ مختصر سے روزوں کے آداب سے متعلق آپ کے سامنے میں نے ذکر کی۔ انشاءاللہ کل سے اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ لوگوں کے سامنے زندگی کے جو آداب ہیں ان آداب کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تماموں کو اللہ رب العزت روزوں کے آداب اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں کثرت سے نیکیاں لوٹنے کی، کثرت سے دعائیں کرنے کی، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جو جذبہ اللہ ہمارے شروعات میں رکھا ہے، آغاز رمضان میں رکھا ہے، اللہ رب العزت اس جذبے کو بلکہ اس سے اور زیادہ جذبے کو اللہ تعالیٰ آخری روزے تک بھی ہم لوگوں کے درمیان، ہم لوگوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔